حسین رضوی صاحب لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشے کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چک سمنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور آئے تو پھر کیا ہوا اور میلاد کس کس نے منایا؟ میں نے کہا حضرت امیر حمزہ ایک تلوار میں ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے اور اپنی حفاظت کے لیے اٹھاتے، لیکن جب حضور آ گئے تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لی۔ ہمارا امام کہتا ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر کہا کیا؟ آپ بچ جاؤ، آپ حضور آ گئے ہیں، اب قیامت تک کسی کی بات نہیں چلنی، صرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلنی۔ اب کوئی قیامت تک لبرلزم، سیکولزم، کیمونزم، جناب نام نہاد جمہوریت، صدارتی نظام کوئی نہیں چلے گا، قیامت تک اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا سکہ چلے گا۔ اور حضرت بلال حبشی نے تو کہا ارا برا کنک کرا، کرائی کری منت درا، کہا یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کا نام لیا جائے گا۔ جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، اور بڑی بڑی باتیں کیا ہیں؟ یہ ہے کہ جناب جب کہا جائے کہ جناب سب سے بڑا دلیر کون ہے، جناب عالم انسانیت میں سب سے بڑا دلیر کون ہے؟ وہ دلیر کہ جس کا اٹھا ہوا قدم کبھی واپس دفاع کے لیے بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو جب تاریخ انسانیت اٹھائی جائے گی کسی کا نام نہیں ملے گا، حضور آپ کی برکت سے آپ کے غلام خالد بن ولید کا نام ملے گا۔ بس قیامت تک اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سکہ چلے گا، اب کسی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں حضور کے در کو چھوڑ کر اگر کوئی لبرلزم کے پاس، نام نہاد جمہوریت کے پاس، کوئی ان ڈراموں کے پاس اگر جانے جائے گا اپنی پناہ، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر بنے گا وہی جو ہمارا امام کہہ کے گیا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ ہاں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آج رات کا تقریباً 1 بجنے والا ہوگا یا 1 بج چکا ہوگا، 1 بج چکا ہوا ہے، 1 سے بھی اوپر ٹائم ہو گیا ہوا ہے، لیکن سانگلہ اہل والے جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ اور پوری آب و تاب کے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ اور جناب اس لیے جاگ رہے ہیں کہ ہمارا بابا پیر مہر علی شاہ صاحب کی زبان میں ہمیں بتا کر گیا ہے۔ کس لیے جاگ رہے ہیں بھائی؟ ہمارے لیے آئے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ ہمارے قائدین کے لیے آئے ہیں؟ نہیں نہیں۔ لنگر کے لیے آئے ہیں؟ نہیں نہیں۔ اس لیے آئے ہیں کہ یہ صورت شالہ پیش نظر، کہا یا رسول اللہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، ملک میں حکمران اپنی بدماشیوں پر اتر آئیں، اپنی عیاشیوں پر اتر آئیں، لیکن ہم آج بھی گواہی دینے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی جشن ولادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے خون میں آخری قطرہ بھی باقی نہ رہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا،
جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. ہم یہ جانتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں جناب، اوپر حاکم کیسے بھی آ جائیں، مشکلات کیسے بھی آ جائیں، لیکن ہم نے آپ کا در اقدس نہیں چھوڑنا، ہم نے یہاں بھی نہیں چھوڑنا. اور یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانا ہے. بس ہم اس لیے آئے ہیں کہ اے حسورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزا تے روز حشر. ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنے کے لیے آئے ہیں اور تجدید عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں اور جناب جو کچھ مرضی ہو جائے، ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. بس ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں. اور ہمارے امام بوصیری نے تو کہا ابان مولدہ انتی بعنصرہ یا طیب مبتدع منہ ومختتمی فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع. کہا لوگ کہتے ہیں جی کیا ہو گیا؟ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر. کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے کاہن بھی موجود، پادری بھی موجود، جناب سارے موجود، پارسی بھی موجود، مجوسی بھی موجود، سارے اپنے اپنے جناب وہ جناب دکانیں لگا کر بیٹھے ہوئے، اپنے اپنے اڈے لگا کر بیٹھے ہوئے، تامین حق بحق داراں سپرد. کہتا ہے پھر ہوا کیا؟ دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا، جناب غلاموں کو بھی پیسا جا رہا، انسانوں کو بھی پیسا جا رہا، بیٹیوں کو بھی زندہ درگود کیا جا رہا، جانوروں کو بھی بلا وجہ ہلاک کیا جا رہا، ان کے منہ کے اوپر داغا جا رہا. جناب انسان کی تذلیل در تذلیل ہو رہی. اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. پھر امام بوصیری نے کہا وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع. کہا جب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو جناب کسریٰ بادشاہ کے محل کے گرے نیچے گر گئے. کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں. کہتے ہیں جناب دریائے نیل کے کنارے عیسائیوں نے یہودیوں نے اپنے معبد خانے کے بنائے ہوئے. رات کو دریائے نیل ایسے چل رہا، صبح الٹا چلنا شروع ہو گیا. وہ آئے انہوں نے دیکھا نیل تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا لگا حضور آ گئے ہیں. جب بصرہ شام میں اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی گئی، انہوں نے کہا تمہیں کیا کیسے اتنا دور نظر آ گیا؟ اس نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اس نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اس نے کہا وہ نور آ گیا ہے جس سے ساری کائنات چمک کے رہ جائے گی. 1000 سال ہو گئے آگ جل رہی مجوسیوں کی، وہ صبح پہنچ گئی. انہوں نے کہا ہم نے رات میں تجھ میں ایندھن بھی ڈالا، تیل بھی ڈالا، لکڑیاں بھی ڈالی، گولے بھی ڈالے، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں بند ہو گئی؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا لگا خاتم الانبیاء آ گئے ہیں. اور بھائی کائنات میں ہر چیز کی تکمیل ہو گئی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، بس ہر چیز مکمل ہو کے رہ گئی. اور اقبال کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد. کہتا ہے مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، پریشانی سے نہیں. کیا؟ پریشانی سے نہیں دوڑے، ڈر سے نہیں دوڑے جناب، اور جناب شکار کے ڈر سے نہیں دوڑے. مشرق کی جانور مغرب کی طرف اور مغرب کے مشرق کی طرف ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے دوڑے. انہوں نے کہا مبارک ہو امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں. اب تو انہوں نے ہمارے حقوق بھی بتا کر جانا ہے، انسان تو کجا. اور صحابہ کہتے ہیں مدینہ پاک میں ایک باغ تھا، سارے لوگ اس کے گرد جمع، اور جناب کنڈی اس باغ کا جو کواڑ دروازہ وہ پھاٹک بند کیا ہوا. کہتے اتنی دیر میں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنان عرب. کہتے اتنی دیر میں امام الانبیاء اس باغ کے قریب سے گزرے. حضور نے پوچھا میرے غلاموں کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اندر ایک اونٹ ہے، یہ وحشی ہو گیا ہے، جو بندہ جاتا ہے اس کو کاٹتا ہے. میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو. صحابہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف لے گئے. جب باغ کے اندر گئے تو کہتے ہیں وہ اونٹ بھاگتا ہوا آیا. کیسے؟ ایسے گردن کو جھومتا ہوا، ایسے کر کے ایسے کر کے. کہتے
کہتے ایسے جھومتا ہوا حضور کی جانب چلتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی حضور کے قدموں سے پہلے اپنی لمبی گردن زمین پر رکھی اور لمبے لمبے ہونٹ حضور کے قدموں پر رکھ دیے. صحابہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑے تعجب کی بات ہے, جو کوئی جاتا تھا جناب یہ اس کو کاٹتا تھا, آپ آئے ہیں آپ کیا کہ اس نے گردن بھی رکھ دی اور ہونٹ بھی رکھ دیے, یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کائنات میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو میں اللہ کا حبیب ہوں. بس حضور آ گئے, اب تو جانوروں کو بھی حقوق مل جانے ہیں, وہ بھی خوشی سے دوڑے. انہوں نے کہا اب وہ امام الانبیاء آ گئے ہیں جنہوں نے بتانا ہے سواری کے اوپر کھڑے ہو کر باتیں نہیں کرنی, اور جناب چلتی ہوئی سواری پر تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے, اگر تم نے گفتگو کرنی ہے تو سواری سے نیچے اتر کر کرنی ہے, انسان تو کجا. اور اقبال کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد, کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. اور پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا کے اعلان کیا, اعلان نبوت کیا. حضور نے فرمایا آجا ابو جہل اسلام کے ساتھ لگ جا اور ابو الحکم بن کے رہے ساری زندگی. کہا ابو لہب تو بھی آجا, عتبہ تو بھی آجا, شیبہ تو بھی آجا, امیہ تو بھی آجا, سارے انکار کرتے رہے. پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکائی چبل عجبیس. اقبال کہتا ہے حضور کا دین بڑی عظمتوں والا ہے, یہ بڑے بڑے سرداروں کے پاس دعوت ضرور دیتا ہے, اگر وہ انکار کر دیں تو بلال کو حبشے سے بلاتا ہے, صہیب کو روم سے بلاتا ہے, سلمان کو فارس سے بلاتا ہے, ابو لہب کو اپنا ہوتا ہوا بیگانہ کر دیتا ہے. پھر اقبال ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے وہ حبشی غلام جن کے بارے میں فاروق اعظم جناب ایمان لانے سے پہلے کہتے تھے کہ ہماری تھوک بھی ان سے افضل ہے, لیکن ایمان لانے کے بعد کہہ رہے ہیں حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا, ابو بکر بھی ہمارا سردار, اور ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال بھی ہمارا سردار. اقبال ہوا کیا حضور کے آنے کے بعد؟ اقبال کہتا ہے وہ جن پر تھوک پھینکنی بھی جناب وہ اپنی توہین سمجھتے تھے, حضور کی آمد کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا. یہ ہے حضور کی آمد, کائنات میں ہر چیز تکمیل پا گئی, حضور آ گئے. اب سورج نصف النہار پر آ گیا ہے, کسی موم بتی اور وہ بھی بجھی ہوئی, کسی جناب دیا وہ بھی جس کی بٹ خراب ہو وہ خالی دیا, اب کسی کی نہیں چلنی, صرف اور صرف قیامت تک حضور کی بات چلنی ہے. اور ہمارا بابا تو بتا کر گیا ہے کہ قیامت تک جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے. آگے کیا ہے بھائی؟ حضور کی ذات کھڑی ہے. جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا, کوئی عقل کے پہاڑ توڑ کر لائے گا, کوئی علم کے جناب سمندر پی کے آئے گا, کوئی فقر کے جناب معجزات اٹھا کر آئے گا, کوئی جناب بہادری اور شجاعت کے جناب سنگ میل عبور کر کے آئے گا. لیکن آگے کیا ہوگا؟ جہاں سے بھی مڑ کے آئے گا حضور آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا, اور کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا. ہاں لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ پاکستان کی تاریخ ہے, یہاں تو صرف 2 پرچے کٹے ہیں, اور نہ جناب شرلی نظر آتی ہے نہ شرلے نظر آتے ہیں, ہیں جی, نہ تبدیلی نظر آتی ہے نہ تبدیلی کا قائد نظر آتا ہے. سارے جناب اپنے اپنے بلوں میں سوراخوں میں گھس گئے, لیکن ایک منظر اس چشم فلک نے وزیر آباد جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, گولیاں برستی ہوئی بھی. جناب اداروں نے رپورٹ کیا, انہوں نے کہا 42 منٹ روڈ کے اوپر گولیاں چلتی رہیں, اور کوئی بھی جناب حضور کا غلام دائیں بائیں نہیں ہوا, اور کوئی بھی بھاگا نہیں جان بچا کے. میں نے کہا یہ بھاگ سکتے ہی نہیں, بھاگتے وہ ہیں جن کی تاریخ بھاگنے والی ہو. ہماری تاریخ جناب سیدنا صدیق اکبر سے چلتی ہوئی فاروق اعظم کے پاس آتی ہے, فاروق اعظم سے چلتی ہوئی عثمان غنی تک آتی ہے, عثمان غنی سے چلتی ہوئی مولا کائنات تک آتی ہے, مولا کائنات سے چلتی ہوئی امام حسین سے چلتی ہوئی کربلا تک جاتی ہے, کربلا سے چلتی ہوئی یہ خیر آباد تک آتی ہے, خیر آباد سے چلتی ہوئی یہ بریلی تک آتی ہے, بریلی سے چلتی ہوئی جناب یہ حضرت مجدد الفسانی سرہند آتی ہے, وہاں سے چلتی ہوئی یہ امیر المجاہدین کے در تک آتی ہے. بھاگتے وہ ہیں جن کی تاریخ خراب ہو, اور جنہوں نے یہ کہا ہو ستمگر درا ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, اور جن کا بابا بتا کر کیا ہو کہ لوگ کہیں جناب قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو بابا جی کہا ہے قدم پیچھے رہ گئے, ہم نے حضور کے دین کے لیے حضور کے نام پہ گردنیں بڑھائی.